جی پرائیویٹ اسکولوں نے ایک بار پھر سے جو ہے وہ فیسیں بڑھانے کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا ہے، اور جو ہی نیا تعلیمی سال جب بھی شروع ہوتا ہے فیسوں میں بے تحاشا جو ہے اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور یہ پرائیویٹ اسکول مافیا ہے یا پھر یہ خدمت خلق کر رہے ہیں؟ اس حوالے سے جو فیسوں میں 5% اضافہ ہر سال کرنے کی اجازت ہوتی ہے ہائی کورٹ کے احکامات کے مطابق، لیکن اس کے باوجود جو ہے ہائی کورٹ کے احکامات کے خلاف 5% سے بھی زائد فیسیں جو ہیں بڑھا دی جاتی ہیں۔ یہ اس میں کس قدر حقیقت ہے، اور پرائیویٹ اسکول مافیا جو ہے وہ کیا حقیقت میں مافیا ہے یا کہ وہ خدمت خلق کر رہے ہیں؟ اسی والے سے ہم بات کریں گے۔ چیئرمین پیرنٹ سیکشن کمیٹی کاشف اسماعیل ہمارے ساتھ موجود ہیں، جی کیا کہیں گے اس میں؟ جی بہت شکریہ جی۔ بھائی میری بات یہ خدمت خلق کا تو لفظ انہوں نے کبھی استعمال کیا ہی نہیں ہے۔ وہ تو خود کہتے ہیں کہ ہم جو بزنس کر رہے ہیں، ہم کاروبار کر رہے ہیں۔ یہ تو کورس میں انہوں نے ہمیشہ ہمارے سامنے کہا ہے، انہوں نے کہا جی ہم کاروبار کر رہے ہیں، ہم بزنس کر رہے ہیں، ہم کوئی چیریٹی نہیں چلا رہے۔ تو دوسری رہی بات آپ کی 5% کی، 5% کا جو ہم نے آرڈر تھا وہ ہائی کورٹ کا نہیں، وہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے۔ سپریم کورٹ از دی ہائیسٹ اتھارٹی ان آر کنٹری، اور یہ ہماری اتنے سالوں کی جدوجہد کے بعد ہم یہ آرڈر ہم نے ہائی کورٹ سے اور سپریم کورٹ دونوں سے انڈورس کروایا تھا، اسی لیے کیونکہ ایک تو یا تو ہمارے ہاں ریگولیٹری باڈی ہے نہیں، اگر ہے تو وہ اس قدر نااہل ہے اور کرپٹ ہے کہ وہ امپلیمنٹ کروا ہی نہیں سکتی۔ تو اس وجہ سے ہم نے کورٹس کے اندر یہ جنگ لڑی ہے، اور کورٹ سے یہ آرڈر لیے ہے کہ 5% سے زیادہ فیسیں کوئی اسکول نہیں بڑھائے گا۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ مافیا کیا، یہ بالکل ہے ہی مافیا، ظاہر سی بات، اپنی من مرضی کرتے ہیں، اور ان کی کوئی فیس جو ہوتی ہے نا اس کی کوئی کو ریلیشن نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات اگر ہم کرتے ہیں کہ اس کا کوئی فیس کا کوئی جواز ہے، تو اس کی دیر از نو کو ریلیشن بٹوین دیر ہائی فیس اینڈ ایکچوئل ایکیڈیمک ایکسلنس۔ یہ ایریا ٹو ایریا، سٹی ٹو سٹی، جتنا بڑا کیمپس ہے، جتنے پوش ایریا کے اندر ہے، اتنی فیس زیادہ ہے۔ اور 5% کے اوپر بھی کچھ نہیں یہ چل رہے۔ جب تک معاملہ میٹر تھوڑا گرم تھا اس وقت تک تھوڑے عرصہ انہوں نے اس کے اوپر کسی حد تک عمل کیا، اور اس کے بعد پھر اب وہی ہے بات، پھر وہ یہ نا ریگولیٹری، جب کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا نا آپ کے ملک کے اندر تو پھر اسی طرح ہوگا، جس کا دل کرتا ہے وہ ویسے ہی کرتا ہے۔ ابھی آپ یہ ڈی سی او کا ریٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں، اب یہاں سے آپ باہر چلے جائیں، ہر بندہ اپنی من مرضی کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ریگولیٹری اتھارٹی تو ہے ہی نہیں نا، کچھ چیک اینڈ بیلنس ہے ہی نہیں ہمارے ملک کے اندر۔ اچھا، اس میں تو والدین بھی قصوروار ہیں جو اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں، اور پھر جب بات کی جائے کہ وہ انٹرویوز دیں یا میڈیا کے سامنے آئیں تو وہ آنے سے انکار کر دیں، کیونکہ وہاں پر ان کے بچوں کو پڑھنا مشکل کر دیا جاتا ہے۔ میرے بھائی یہ تو بالکل ٹھیک ہے نا، میں تو اس کی پرفیکٹ ایگزامپل آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، کیونکہ میرے بھی بچوں کو ہراس کیا گیا، میرے بچوں کو وہاں اسکولوں سے نکالا گیا، اور اب تو میرے بچے جو ہیں وہ کسی بھی اچھے پرائیویٹ اسکول نے بالکل بین کر دیا ہوئے کہ میرے بچوں کو وہ ایڈمیشن نہیں دیں گے۔ تو یہ اور دوسری بات ہے نا، یہ جو پرائیویٹ ایلیٹ پرائیویٹ اسکول ہیں یہ والدین کے اندر خوف پیدا کرتے ہیں۔ خوف کیا پیدا کرتے ہیں؟ آپ کے مستقبل کے تحفظ کا خوف۔ ظاہر سی بات آپ بھی جانتے ہیں کہ کسی والدین کے لیے سب سے بڑا ان کا اثاثہ ان کی اولاد ہوتی ہے، تو اپنی اولاد کے بہتر مستقبل کے لیے، اس مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے وہ ہائی فیسیں پے کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ یہ اتنی فیس پے کر رہے ہوتے ہیں پرائمری ایلیمنٹری پرائمری ایجوکیشن کے اندر کہ جو یونیورسٹی لیول پہ جا کے ہونی چاہیے۔ اچھا، کون سی بڑی بگ چینز ہیں جو اس وقت مافیا بھی بنے ہوئے ہیں اور وہ پیرنٹس کی بھی نہیں سنتے، اور نہ ہی جو ہے ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے ان کا کچھ کر پا رہی ہے؟ دیکھیں جی، ایلیٹ اسکولز میں آپ کے یہی آتے ہیں، بیکن ہاؤس ہوا، سٹی اسکول ہوا، ایل جی ایس، لکاس، شویفات، روٹ اسکول۔ یہ وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو قانون سے اور ہر چیز سے ماورا سمجھتے ہیں۔ یہ کبھی کسی میٹنگ میں نہیں آئیں گے، کبھی کوئی گورنمنٹ افیشیل کی بھی ایون کوئی میٹنگ ہوگی تو وہاں پہ بھی نہیں آئیں گے۔ ہاں کورس میں آنا ان کی مجبوری ہوتی تھی، کورس میں ہی آتے تھے، اس کے علاوہ یہ کبھی کسی کو آنسریبل نہیں ہوتے۔ والدین کو کیا یہ جواب دیں گے؟ والدین کو یہ تو کورس کا جواب نہیں دیتے، یہ کہتے ہیں جی ہم، بلکہ ایجوکیشن اتھارٹی کو جواب نہیں دے۔ ایجوکیشن اتھارٹی نہیں ان سے پوچھ سکتی۔ آج بھی ان لیڈ پرائیویٹ اسکولوں کے بہت سارے کیمپس رجسٹرڈ نہیں ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر، اور اس کا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ آج تک کچھ نہیں کر سکا، اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو خود نہیں پتا۔ یہ میں جا کے بتا، بلکہ آپ کو یاد ہوگا آپ نے ایک پروگرام کیا تھا اس وقت، میں نے اس کے اندر وہ کیا تھا کہ بھئی آپ کا یہ کیمپس رجسٹرڈ ہی نہیں ہے، ان کو نہیں پتا تھا۔ پتا تو سب کچھ ہی ہوتا ہے، لیکن بات پھر وہی ہے، بدعنوانی اور نااہلی۔ اچھا، 5% فیس تو وہ سالانہ بڑھا سکتے ہیں، اگر وہ 8% فیس بڑھانی ہے تو اس کے لیے ان کو ایجوکیشن اتھارٹی سے اپروول لینی پڑتی ہے، جی لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ 10%، 20% تک جو ہے وہ فیسیں بڑھا دی جاتی ہیں۔ تو اس حوالے سے کبھی آپ لوگوں نے بھی ہزاروں بار احتجاج کیا، تو کیا اس کا کوئی رزلٹ نکلا؟ میں نے آپ سے کہا نا کہ جب تک معاملہ میٹر جو ہے وہ میڈیا کے اندر ہوتا ہے، ان ہوتا ہے، چیزیں ذرا گرم چل رہی ہوتی ہیں، اس وقت یہ تھوڑے سے ذرا بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں۔
جیسے معاملہ ٹھنڈے ہوتے ہیں اس کے بعد پھر دوسری بات ہے، اس وقت آپ کو پتہ ہے پچھلے کچھ سالوں کے اندر ہمارے ملک کے اندر کیا صورتحال چل رہی ہے، اور یہ ہمیں بھی پتہ ہے، بڑی اچھی طرح سے اب یہ سمجھ آ چکی ہوئی ہے کہ ایجوکیشن جو ہے نا یہاں پہ کسی کا مسئلہ ہے نہیں، اور ایجوکیشن کوئی پرائمری کنسرن ہے ہی نہیں کسی کا. تو اسی وجہ سے جب ملک کے حالات ایسے چل رہے ہوں تو ایجوکیشن کو ان کو بھی پتہ کہ کسی نے کور نہیں کرنا. ہم جتنے پروٹیسٹ کر لیں کچھ بھی کر لیں ایجوکیشن کی کوئی نیوز بھی نہیں چلنی کسی جگہ کے اوپر. تو اسی وجہ یہی وجہ ریگولیٹری پھر بات پھر وہ یہ کہ ریگولیٹری اتھارٹی. اور دوسری بات ہے کہ اگر کر بھی لیں اس کے علاوہ والدین تو پھر وہ وشیش عقل ہے. وشیش عقل کیا جی، آپ ہائی کورٹ کے اندر جائیں گے، ہائی کورٹ آپ کو آرڈر دے گا، آرڈر کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے سپریم کورٹ جائیں گے، سپریم کورٹ آپ کو کہے گا جی اچھا جی یہ آرڈر ہو گیا، اس کے بعد پھر آپ ہائی کورٹ جائیں گے. تو یہ وشیش عقل چلتا رہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے بعد ہائی کورٹ میں جانے کا کیا جواز رہتا ہے. جب سپریم کورٹ آپ کی جو ہائیسٹ اتھارٹی ہے اس نے ایک چیز اپروول کر دی، ایک آرڈر پاس کر دیا، پھر اس کا دوبارہ ہائی کورٹ میں تو کہتا ہوں یہ بھی کنٹمپٹ کورٹ میں ہونا چاہیے کہ دوبارہ آپ ہائی کورٹ میں کیسے جا سکتے ہیں جب ایک آرڈر ہو گیا. اچھا، کس طریقے سے ان کو دائرہ کار میں لایا جا سکتا ہے؟ آپ نے بات کی جو کورس ہے یا جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابیں ہیں وہ بھی یہ پرائیویٹ اسکول والے پڑھانے کو تیار نہیں ہیں. اس کے اوپر بھی جو ہے یونیفارم کی اگر بات کر لیں یا کورس کی بات کر لیں تو سارا کچھ انہوں نے اپنے منتخب شدہ دکاندار رکھے ہیں یا خود ہی فروخت کر رہے ہیں، اور وہی یونیفارم ایک کوڈ ہے، یونیفارم کوڈ وہی جو ہے چلا رہے ہیں، جو پیرنٹس کے لیے خریدنا جو ہے اب اتنی مہنگائی میں تو انتہائی مشکل ہو گیا ہے. محترم وہ انہوں نے رکھے نہیں ہوتے، وہ ان کی شیڈو کمپنیز ہوتی ہیں، وہ انہی کی اپنی کمپنیز ہوتی ہیں جن کے بہاف کے اوپر، جن کے نام کے اوپر یہ یونیفارم اور یہ دوسری جو اسیسریز ہوتی ہے وہ بیچ رہے ہوتے ہیں، اور بڑے مہنگے داموں پہ بیچ رہے ہوتے ہیں. بھائی یہی کہ ایک سال کا جو ہے 40-50 60 ہزار کا، اس میں ہوتا گیا ہے کچھ کتابیں کچھ کاپیاں، اور اس کا 60 ہزار روپے یہ لیتے ہیں. اور اس میں بھی کوئی ان کی ہے نہیں وہ کہ کیا ہوگا، مطلب پرائمری کا اس کا کیا ہوگا، مطلب کسی چیز میں کوئی پوچھنے والا ان کو بالکل نہیں ہے. اچھا، ذمہ دار تو ایجوکیشن اتھارٹی ہے، جو رجسٹرنگ اتھارٹی بھی بنائی گئی تھی کہ وہ رجسٹریشن نہیں دیں گے، لیکن کیا ہمیں کیا کرنا چاہیے یا پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے کہ ان کو دائرہ کار میں لایا جا سکے قانون کے؟ پیرنٹس کو جی سب سے پہلے بس ایک ہی کام کرنا چاہیے، اور وہ کام ہے یونٹی. پیرنٹس ہمیشہ اکٹھے رہیں. جو ہم نے اتنے سال جدوجہد کر کے جو ہم نے پریشر گروپ ہے نا، اس پریشر گروپ کو لاس نہ کریں. اگر یہ پریشر گروپ نہ رہا تو پھر آپ کی بات کوئی سننے والا نہیں ہے. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ تو ویسے ہی نہیں سنتا کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہو یا کوئی بھی بلکہ گورنمنٹ کا کوئی بھی ادارہ ہو. تو جب تک والدین اپنا یہ پریشر گروپ سسٹین رکھیں گے تب تک ان کی بات کسی حد تک سنی جاتی رہے گی، ادروائز پھر ان کی بات کوئی نہیں سنے گا. جی، آپ نے بات سنی کاشف کہ انہوں نے بتایا کہ جو بھی والدین ہیں وہ آپس میں یونٹی پیدا کریں، اور دوسرا جو ہے ان کے خلاف جو ہے ایک یونٹی کی صورت میں ہی جو ہے ان پرائیویٹ اسکولوں کو قانون کے دائرہ کار میں لایا جا سکتا ہے. اور فیسیں جو ہیں جو کہ ہر سال 5 کی بجائے جو ہے جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے آرڈر ہیں ان کے اوپر بھی یہ عمل درآمد کرنے کو تیار نہیں، اور ایجوکیشن اتھارٹی جو ہے ان کے آگے جو ہے وہ بے بس دکھائی دیتی ہے.